کیا ایسی تسبیحات ہیں جس سے ہمیں دلی طور پر ذہنی طور پر سکون ملتا ہو اور ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو، اور ایسی تسبیحات جو ہماری زندگی کو بدل دے، ایسی تسبیحات جو اللہ کو بہت پسند ہے، ایسی تسبیحات جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہو، حمد و ثنا بیان کی جاتی ہو، اللہ کی یعنی کہ توحید بیان کی جا رہی ہو اس میں. تو ایسی تسبیحات ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ان کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، ہم اگر اس کو ڈیلی روٹین میں، اگر ہم اس کو روزانہ کے معمولات میں اگر ہم داخل کر لیتے ہیں، اگر ہم روزانہ یہ جو ہے تسبیحات پڑھتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا توحید بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ان تسبیحات سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ان کے فوائد نہیں معلوم. فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، فوائد تو بہت سارے ہیں. اگر میں ویڈیو بنانے بیٹھوں تو میرے خیال میں ویڈیو کبھی ختم نہ ہو، اور میں بول بول کر تھک جاؤں گا، بتا بتا کر تھک جاؤں گا، لیکن ختم نہیں ہوگا یہ. تو کہنے کا مقصد یہ آپ سمجھ لیجئے، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے بینیفٹس، اس کے فوائد جو ہیں وہ انتہا سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ. دیکھیں، کچھ تسبیحات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو بالکل چینج کر دیتی ہیں، جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہے، لیکن ابھی پھر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ اپنے کانوں سے سن لیں. اس کو آپ سن کر آپ کو مزہ آئے، آپ کو لگے کہ ہاں یار مجھے یہ تسبیحات ڈیلی روٹین میں شامل کر لینی چاہیے. وہ تسبیحات 3 ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور ایک ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور ایک اور جو ہے جو ہمیں صبح میں لازمی پڑھنی چاہیے. یہ سب تینوں تسبیح صبح اور شام میں پڑھیں، بہت فائدے ہیں اس کے. تیسری تسبیح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تسبیحات جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ دیکھیں، جو صبح شام کی مسنون دعائیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میں نے استغفار کے بارے میں بتایا ہوا ہے، جو ابھی لاسٹ ویڈیو میں نے، اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی، میں نے اس میں پورا کمپلیٹ آپ کو بتایا کہ اس کی طاقت کیا استغفار کی. وہ آپ نے ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے گا، وہ کل میں نے اپلوڈ کی تھی. تو اب یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ان تسبیحات سے بینیفٹس ہمیں کیا بینیفٹس کیا حاصل ہوتے ہیں، فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں. لوگ جو ہے ان تسبیحات کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے. جب ایک چیز دیکھیں، ایک بات سمجھیں، اس کے مطلب سمجھ میں آنے لگ جائے، ایک چیز کے ہمیں فائدے پتہ لگنے لگ جائے، تو پھر ہم اس کو دل و جان سے پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں اس کام کو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ہم دل سے کہتے ہیں اور ہم دل سے ہی تسبیحات پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس میں ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بے شک جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں انہیں وہی ختم کرتا ہے، جو بیماری آتی ہے مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے. آپ نے اکثر کلینک ہاسپٹلس کے باہر دیکھا ہوگا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اللہ کے کلام سے، اور آپ کو کوئی بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، چاہے استغفار کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی سورت پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہونا ہے. تو بے شک اس سے اللہ پاک فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں فائدہ ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور اللہ پاک اپنی فورسز کو ہماری حفاظت کے لیے بھی لگا دیتا ہے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، سورہ نوح
حضرت نوح علیہ السلام کی اگر بات کریں تو انہوں نے اپنی قوم کو اس بارے میں 950 سال تبلیغ کی، 950 سال سمجھایا، وہ سمجھاتے گئے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ سورہ نوح کھول کر پڑھیں، یعنی قرآن پاک کھول کر پڑھیں اور اس پہ سورہ نوح جو ہے وہ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں ساتھ ساتھ۔ آپ کے گارنٹیڈ بتاتا ہوں، آپ اکیلے بیٹھ کر جب پڑھیں گے آپ کے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے، آپ رونا نہیں چاہیں گے لیکن آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ نوح قرآن پاک کی سورت کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک فرما رہا ہے نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورہ نوح میں فرمایا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے نا استغفار کی ترغیب دی، استغفار کا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ جو ہے تم پر رحمتیں برسائے گا، وہ تمہیں یعنی کہ تمہیں اناج یعنی زمین پر اناج جو تمہاری یعنی کہ جو پرابلمز ہیں جتنی بھی کھانے پینے کی، فاقہ تنگ دستی کی یا کسی بھی بیماریوں کی، کسی بھی یہ اللہ پاک ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ تم اللہ سے مانگو، استغفار کرو، ایک اللہ کو مانو۔ دیکھیں ہر نبی ہر پیغمبر جو آئے انہوں نے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بتایا، اور بہت ساری قوموں نے بات نہیں مانی تو آپ دیکھیں ان کا سمجھ لیں ان کو غرق کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہم بچے میں کیوں ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی امتی ہیں، اس وجہ سے بچے میں، ورنہ جتنے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں اس وقت گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، جتنے گناہ ہم لوگ ڈیلی روٹین میں کر رہے ہیں، اور وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، اتنے گناہ یقین مانیے سچ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر عذاب کب کا آ چکا ہوتا، ہمیں کب کا غرق کر دیا جاتا، ہمیں کب کا ختم کر دیا جاتا۔ آپ ایک بات بتائیے، کون سی عادت ہم میں نہیں ہے؟ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، گناہ ہم کر رہے ہیں، ہر وقت ہمارے منہ سے گالیاں نکل رہی ہے، ہر وقت ہم چگلی کر رہے ہیں، ہر وقت ہم کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، خواہ تکلیف زبان سے ہو، جادو کے زور سے ہو، تعویذ وغیرہ کے ذریعے ہو۔ آج کل دیکھیں یہ قرب قیامت ہے نا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ قریب یعنی کہ قیامت قریب ہے، سمجھ لیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو جادو کا زور بڑھ جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم لوگوں نے اپنی آسانیاں بنانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم جادو پہ چلتے ہیں، ہم دوسروں پہ تعویذ کرا دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمیں تعویذ دے رہا ہے وہ منہ بند کرنے کے لیے جس کا دے رہا ہے، یہ تو جو دے رہے ہیں یہ جادوگر تھوڑی ہے، یہ تو یار روحانی معالج ہیں۔ بھائی آپ کو پتہ ہے اس شکل میں بھی بہت سارے لوگ 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں، روحانی معالج بہت اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کہہ دیں کہ مجھے اپنی سانس سے پرابلم ہے، نہ تعویذ دے دے آپ کو، آپ بولیے گا جو اوریجنل ہوگا وہ بولے گا نہیں یہ نیچرل ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ وہ یہی کہے گا کہ دیکھیں آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا، وہ یہی کہے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا اگر اللہ والے واقعی وہ دیندار ہوگا۔ ورنہ بعض لوگ آپ نے ذرا سا کچھ بتایا، اس نے تعویذ لکھ کر دے دینا ہے، جاؤ ہو جائے گا تمہارا کام۔ کسی کی زبان بند کرانی، وہ مولانا صاحب انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، یہ اچھا یہ لو نام بتاؤ اس کا، اچھا یہ لو جاؤ کام ہو جائے۔ یار کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کس طرف جا رہے ہیں؟ میری ٹاپک سے ہٹ کر چلا گیا میں تھوڑا سا، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا، لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جس نے ایسے کام کیے جادو والے، یہ جادو یہ کسی کا منہ بند کروانا، کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، چاہے وہ آپ ایک بیوی ہو کر، ایک عورت ہو کر، ایک لڑکی ہو کر اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں کہ بہت غصے والا ہے، اس کی زبان بند ہو جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، یہ میرے اشاروں پر ناچنے لگے،
सास चाहती है बहू मेरे इशारों पर नाचे, बहू चाहती है सास मेरे इशारों पर नाचे। तो याद रखिएगा ये सब आप गलत कर रहे हैं, जादू के इसमें आ जाता है। अगर कोई जालिम है आप अल्लाह ताला से दुआ करें, आपको कोई तकलीफ पहुंचा रहा है आप अल्लाह ताला से दुआ करें, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है आप अल्लाह ताला से दुआ करें। बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं, बहुत सारी ऐसी आयात हैं जो आपकी हिफाजत के लिए है, जो आपको, जिसमें से आपको समझाया जा रहा है कि आपने किस वक्त ये पढ़नी है, इससे क्या फवायद हासिल होने। खैर टॉपिक दूसरी तरफ चला गया, इंशाल्लाह फिर टाइम मिलेगा इस पर तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ, ये 3 तस्बीहात ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हम जब ये तस्बीहात पढ़ते हो दिलो जान से, यानी कि सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठकर ये तस्बीह पढ़ते हैं। अगर हमें बैठकर टाइम नहीं मिल रहा, हम चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बैठकर जो पढ़ने का मजा है उसका आप खुद भी जानते हैं उसे। तो इससे फायदा क्या होता है, ये 3 तस्बीहात, मैंने और भी बहुत सारे अस्कार हैं लेकिन जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया, लेकिन इनकी बात कर रहा हूं। ये 3 तस्बीहात जो है मेरा मेन टॉपिक जो है, इससे आपके जो भी फंसे हुए काम, ठीक है, अल्लाह की जब आप बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, एक बात है कि अल्लाह पाक जो है वो खुश होता है, अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। अल्लाह ताला जब खुश होता है तो वो रहमतें नाजिल फरमाता है, रहमतें बरसाता है। फिर आप जो चाह रहे हो, आप औलाद बे औलाद हो, आपको औलाद अल्लाह पाक अता फरमाएगा। आपको फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो, आपको अल्लाह पाक हालात अच्छे कर देगा। लोग ये कहते हैं 3 दिन पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया, अभी तक मसले का हल नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। आपने जहन में ये बिठा लिया कि मुझे मेरे मसले का हल चाहिए, बस आप वैसे अल्लाह को याद नहीं कर रहे, तो यार काम कैसे बनेगा। आप अल्लाह से मोहब्बत दिखाओ, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करो, ये तस्बीहात पढ़ो अल्लाह को राजी करने के लिए। उसके बाद आप तस्बीहात पढ़ने के बाद अल्लाह के आगे हाथ उठाओ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आंसू बह रहे हो, दिल रो रहा हो, आप बुरी तरह से आप रो रहे हो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो, देखो कैसे दुआ कबूल होती है। और बहुत जल्द आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, चाहे आपको जॉब का मसला हो, चाहे आप किसी भी तरह की टेंशन में हो, आपकी मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही हो जाएंगे। लेकिन मैंने शर्त क्या बताई है, आपने काम के लिए नहीं पढ़ना है, आपने अल्लाह को राजी के लिए पढ़ना है, अल्लाह को राजी करना है आपने। जो दुआ है ना, दुआ आप मांग सकते हो, दुआ आप तस्बीहात के बाद मांगो और खूब गिड़गिड़ा कर, सुबह शाम ये तस्बीहात पढ़ो और खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगो। अल्लाह को खुश तो करो। अल्लाह तो यानी कि अल्लाह पाक, जब हम अल्लाह की तौहीद बयान करेंगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक हम बताए, अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, आपको फायदा ही हासिल होगा इससे। और बाज़ लोग जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, वो चाहते कि बस जल्द से जल्द मेरा मसला हल हो जाए। तो भाई ऐसा कोई इलाज, ऐसी कोई बात किसी भी स्कॉलर, किसी भी मुफ्ती, किसी भी उलमा इकराम के पास नहीं है कि आप बगैर अल्लाह को राज़ी किए बगैर आपके काम बनना शुरू हो जाए। मेरी नॉलेज में भी नहीं है, मैं भी नहीं जानता। और मेरी नॉलेज जहां तक है, मेरी नॉलेज की बात कर रहा हूं कि ऐसा कोई आलिम, मुफ्ती, कोई स्कॉलर भी ऐसा नहीं है जो आपको कोई ऐसी बात बता दे जिसमें अल्लाह को राज़ी आप किए बगैर कोई काम आपका हो जाए। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ना पॉसिबल, नहीं, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल भी नहीं है ये। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इन तस्बीहात का मामूल बना लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और आप जो दुआ मांगे ना, उस वक्त अपनी जो भी जायज़ हाजात है वो अल्लाह के सामने ज़रूर रखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तस्बीहात दिल से पढ़िएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।